مہمان عرض کیا گیا کہ مہمان آئے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ بتایا گیا حبشہ سے۔ حکم ہوا کہ انہیں مسجد نبوی میں اتارو۔ یہ وفد تو مدینہ آیا تھا۔ نجاشی شہنشاہ حبشہ نے انہیں مدینۃ النبی بھیجا تھا۔ مکی زندگی میں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو نجاشی نے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی مملکت میں پناہ دی تھی بلکہ ان کے آرام و آسائش کا بھی خیال رکھا تھا۔ یہ ایک طرح کی سیاسی پناہ گیری تھی۔ آج کی دنیا میں بھی اس کا چلن ہے۔ مسلمانوں کی مظلومیت سے نجاشی کچھ حد درجہ متاثر تھا کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو بڑی محبت اور قدر سے اپنے پاس رکھا۔ جب اس کی طرف سے ایک وفد مدینۃ النبی آیا تو ارشاد نبوی ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں مہمان رکھا، اس لیے یہ میرے مہمان ہیں، میرے خاص مہمان، میں خود ان کی مہمانداری کروں گا۔ گھر آیا وہ مہمان بڑا ہو کہ چھوٹا، اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے۔ مہمان کی عزت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے بہتر سے بہتر جگہ پر بٹھایا جائے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز اسے پیش کی جا سکتی ہو تو ضرور پیش کی جائے، اور جب وہ جانے لگے تو عزت و احترام سے اسے رخصت کیا جائے۔ سننے ابن ماجہ میں ہے کہ مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جانا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ پہنچے۔ میں چھوٹی عمر کا تھا، وہ بڑے بزرگ تھے۔ میں نے ان کا احترام محفوظ ہی رکھا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ امیر مومنین جو گدے سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے ہیں، سیدھے بیٹھ گئے اور اپنا تکیہ نکال کر حضرت سلمان فارسی کو ٹیک لگانے کے لیے پیش کیا۔ بعض لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں تو ذرا اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کون کون ساتھ بیٹھے ہیں، پیر پھیلا کر کپڑوں کا خیال کیے بغیر آڑے تیرے ترچھے ادب و قاعدے سے بے پرواہ اس طرح بیٹھیں گے جیسے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں جہاں کوئی نہیں۔ محفل میں اگر خواتین اور بچے ہوں تب بھی ان ناشائستہ افراد کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ کپڑا کھینچ کر بیٹھیں اور آداب محفل کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں بزرگوں کے منہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے بلکہ آدھے لیٹ ہی جاتے ہیں۔ یہ تربیت کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ہماری تہذیب تو یہ ہے کہ بزرگوں کے آگے بے تکلفی سے قطعی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق کی محفلوں میں یہی آداب سیکھتے تھے۔ امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا تکیہ سہارے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تو بے اختیار حضرت سلمان فارسی کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، ہم کو بھی تو بتاؤ کہ وہ بات کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ میرے آتے ہی وہ تکیہ سرور کونین نے میری طرف بڑھا دیا۔ کہاں سلمان، کہاں آپ کی ذات اقدس و اطہر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلوک اس لیے فرمایا کہ میری تربیت ہو اور امت مسلمہ کو یہ بات معلوم ہو۔ کیونکہ اس موقع پر ارشاد ہوا کہ اے سلمان، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جائے اور وہ گھر والا اس کی عزت کے لیے گدا بچھائے اور اس کا احترام کرے تو اللہ تعالیٰ مہمان کی عزت کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس بات کی تخصیص بالکل نہیں ہے کہ مہمان جان پہچان کا ہو، اجنبی ہو تو بھی مہمانداری کا حکم ہے۔ سورہ ہود میں ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مینڈا ذبح کیا اور ان کی دعوت کی، حالانکہ وہ ان کے لیے اجنبی تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ و یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اسے چاہیے کہ مہمان سے اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی مہمان گھر آئے تو ایک دن رات اسے اپنے معیار سے اچھا پرتکلف کھانا کھلائے۔
3 دن وہ کھلائے اور جو کھاتا ہے، اس کے بعد میزبان پر ہے وہ جو سلوک بھی کرے گا، اسے فقہ میں صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھائے، حتیٰ کہ مہمانداری میں نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے۔